بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ امرنی خلیلی بسبع، کہ مجھے میرے محبوب نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خلیلی میرے محبوب سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہوتی، کیونکہ حضرات صحابہ کے لیے تو سب سے محبوب شخصیت حضور علیہ السلام ہی کی ذات مبارکہ تھی۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں مساکین اور فقراء کے ساتھ محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں، ان کی صحبت اختیار کروں۔ چونکہ آدمی جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھتا ہے، انہی کی عادات اور انہی کی خصلتیں اس آدمی کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی۔ مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ان جیسا پھر رہن سہن اور ان جیسی عادات اور اطوار آدمی کے اندر صلاحیت کر جائیں۔ اسی طرح فساق و فجار کی مجلسوں میں بیٹھے گا، شراب اور ناچ گانے کی مجلسوں میں شرکت کرے گا، تو وہ گناہ اس آدمی کی طبیعت میں بھی صلاحیت کر جائیں۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی حضور نے، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، کہ میں مساکین اور فقراء سے محبت رکھوں، یعنی ان کو حقیر مت سمجھوں، ان سے تعلق رکھوں، والدنو منہم، اور ان کے قریب رہوں۔ چونکہ دنیا کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے ان مساکین اور فقراء کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہو سکتا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ اسی طرح مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے بہتر لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھوں۔ چونکہ جب اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو اپنے پاس موجود نعمتیں اسے زیادہ محسوس ہونے لگیں گی، اور ان پر شکر ادا کرے گا کہ اللہ میرے پاس تو یہ چیز ہے اور اس آدمی کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنے میں نعمتوں کی ناشکری آدمی کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، ناقدری پیدا ہو جاتی ہے، اور نعمتوں کی ناشکری ان نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، قدردانی ان نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تیسری بات جس کا حکم دیا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑوں، اگرچہ وہ رشتے منقطع کرنا چاہیں، تعلقات توڑ دیں، تب بھی میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور تعلقات ان کے ساتھ رکھوں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، قطع تعلقی نہ کرنا، اگرچہ وہ قطع تعلقی کرنا چاہیں تو اپنے طور پر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ یہ آدمی کی عمر میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے، رزق میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ اس کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگرچہ وہ قطع تعلقی کرنا چاہیں تو اپنے طور پر یہ صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح تیسری بات چوتھی بات جس کا حکم دیا گیا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہ کرو، کوئی سوال نہ کرو۔ اپنے سوالات اللہ کی بارگاہ میں، جو اصل احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں اپنے سوالات پیش کرو، مخلوق کے سامنے اپنے سوال کو پیش نہ کرو۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، پانچویں بات یہ فرمائی کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں بہر صورت حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ سچی بات کے اندر، سچائی کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے، اور جھوٹ کے اندر اللہ نے ہلاکت رکھی۔ اور چھٹی بات جو حضور نے بتلائی، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی دین کی اگر کوئی بات کرنی ہے تو کسی سے کوئی ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، کسی کے لعنت ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں۔ کہ جب آپ حق پر ہیں اور حق بات اور حق نیت سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ تین شرطیں آدمی کے قول کے اندر، آدمی کی باتوں کے اندر ہونی چاہیے کہ حق بات کر رہا ہوں، بات بھی درست کر رہا ہوں، اور حق نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہوں، دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو، دوسرے کا مذاق اڑانا مقصود نہ ہو، اور حق طریقے سے کر رہا ہو، یعنی طریقہ اور انداز بھی درست ہو۔ ایسا انداز اختیار نہ کریں جس کو سن کر، جس طریقے کو دیکھ کر دوسرا شخص اپنی رسوائی محسوس کرے، ذلت محسوس کرے۔ تو دین اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کروں۔ اور ساتویں بات جو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمائی کہ ان اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھ لیا جائے یا پورا پڑھ لیا جائے، الا باللہ العلی العظیم، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور یہ کثرت کرنے کا فرمایا، پھر فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، کیونکہ یہ جملے عرش کے خزانوں میں سے ہیں، عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک دفینہ ہے۔ فَإِنَّهُنَّ، یہ کلمات، بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ساتوں کی ساتوں باتیں مراد ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، کہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، اس کا تعلق صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ہے، کہ یہی ایک جملہ ایسا ہے جو عرش کے خزانوں میں سے ہے، یعنی عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے اور تخت کے نیچے دنیا جہاں کی نعمتوں کے خزانے ہیں، انہی نعمتوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ لا حول ولا قوت کا پورا مطلب ہوتا ہے لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، کہ معصیت سے بچانے والی ذات کوئی اور نہیں، ولا قوت علی الطاعہ، اور نیکی کی طاقت دینے والی ذات کوئی اور نہیں، الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ گویا کہ گناہ سے بچانے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم لاکھ چاہیں بچ جائیں تو نہیں بچ سکتے جب تک اللہ ہمت نہ دیں۔ ولا قوت علی الطاعہ، طاعات اور عبادات پر، نیک اعمال پر قوت اور طاقت بھی حاصل نہیں ہو سکتی الا باللہ، مگر اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد سے۔ کیونکہ معاصی اور طاعات دونوں کے حوالے سے انسان اللہ پر
ہاں بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا، اس اعتبار سے اس کو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے فرمایا۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے، جس طرح زمین کے اندر مدفون خزانہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے، فلاں جگہ خزانہ دفن ہوا ہے، لہذا لوگ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ ایسے ہی یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے، لیکن لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں۔ جس طرح مدفون خزانہ لا علمی کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو روند رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پر کچرا بھی ڈال دیتے ہیں، لوگ اس پر غلاظت بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسی زمین جہاں پر میں گندگی ڈال رہا ہوں، جہاں میں کچرا ڈال رہا ہوں، جس کو میں روند رہا ہوں، جس کو میں اپنے پیروں تلے کچل رہا ہوں، اس کے نیچے چند فٹ کی گہرائی پر خزانہ موجود ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، لہٰذا اس کی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی اس جگہ کی۔ جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس جگہ کی حیثیت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ کلمہ ہے، لوگوں کے درمیان موجود ہے، لیکن لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ تو اس کی کثرت کا بھی اہتمام ہو، اللہ معاصی کو چھڑوا دے، طاعات اور عبادات کی توفیق دے دے۔ اس سے بڑھ کر ایک ایمان والے کو اور کیا چاہیے، چونکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے، دین کے یہی دو حصے ہیں، ایک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے بچانا، اور اللہ اس کے رسول کی ارشاد فرمائی ہوئی چیزوں پر عمل درآمد کرنا، یہی دین کے دو بڑے حصے ہیں۔ یہ عمل زندگی میں آ جائے، گویا کہ پورا دین انسان کی زندگی میں آ جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين.